جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک اللہ کے ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ایسا فتنہ جو قیامت کے نزدیک آئے گا، اور یہ فتنہ ہر فتنے سے سب سے زیادہ آزمائش والا ہوگا۔ تو ایسا کیا ہوگا اس فتنے میں جو اس فتنے کو سب سے بڑا اور سب سے آزمائش والا فتنہ بتایا ہے؟ چلیے آج کی ویڈیو میں ہم یہی سارے پوائنٹس کور کریں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ قیامت کب اور کیسے آئے گی، تو دنیا کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں کہ قیامت نزدیک ہی ہے۔ This is the journey towards the end of the world۔ اس کے لیے آپ کو کیا تیاری کرنا چاہیے اور اسلام میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اس چینل پر ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اور شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ آخری وقت تک ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم بھی اشرف المخلوق ہیں، اور علم حاصل کر کے ہی ہم یہ جنگ شیطان سے جیت سکتے ہیں۔ سب سے پہلا، he deceives everything will be a lie، کیونکہ دجال کے معنی ہی ڈسیو کرنے کے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کے ہیں، تو وہ خود ایک چلتا پھرتا دھوکہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سب جھوٹ ہوگا، دکھاوا ہوگا، آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ اس کے دور میں ہم جھوٹ کو اتنا اپنانا سیکھ جائیں گے کہ ہمیں سچ جو آنکھوں سے دکھایا جائے گا وہ ہم یقین نہیں کریں گے، اور جھوٹ پر یقین کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ اور آج کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ ہمارے دماغوں کی کس طریقے سے مائنڈ پروگرامنگ ہو رہی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہوتے ہوئے بھی ہم جھوٹ کو پریفر کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں فلٹرز، میک اپ، شو آف، گلیم بھری لائف، یہ سب چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا میں سیلف ہیٹ اور ڈپریشن لا رہی ہے۔ سچ سامنے ہونے کے بعد بھی یقین اس پر کرایا جاتا ہے جو سچ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہٹلر نے کہا تھا نا کہ جھوٹ کو اتنی بار دکھاؤ کہ لوگ اسے سچ ماننے لگے۔ آج کے دور میں یہی تو ہو رہا ہے، اور دجال کا وقت آنے تک یہ مائنڈ پروگرامنگ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ صرف ہم دھوکوں پر یقین کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اس کا ایک دھوکہ یہ بھی ہوگا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ دکھے گی، اور ایمان والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت۔ سیکنڈ پوائنٹ، ہی ہیز کنٹرول ان دا ٹائم آف کرائسس۔ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جس وقت کرائسس ہوگی، کھانے کی کمی ہوگی، کیوس ہوگا، ہر جگہ بھوکمری ہوگی، اس وقت ایمان کا ریئل ٹیسٹ ہوگا۔ یہ بھی حدیث ہے کہ دجال کے پیچھے ہزاروں علماء اور عورتیں ہوں گی، اور آج کے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے فیم کے پیچھے دوڑنے والے لوگ، اندھے پن کے شکار، یہ سب لوگ دجال کے فالوور ہوں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے اللہ پاک دنیا پر سے بارش اٹھا لے گا۔ پہلے سال میں جنت سے 1/3 بارش روک لی جائے گی، اور زمین سے 1/3 سبزہ اگنا بند ہو جائے گا۔ ایسے ہی دوسرے سال میں آدھی بارش روک لی جائے گی، اور زمین سے آدھی فصل اگنا بند ہو جائے گی، اور آخر سال میں ساری کی ساری بارش جنت سے روک لی جائے گی، اور زمین سبزہ نہیں اگائے گی۔ ہر جگہ خشکی، سوکھا پھیل جائے گا۔ آپ محسوس کر کے دیکھیے وہ وقت جب ہمارے پاس کھانا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، بھوکمری ہوگی، بھوک کی شدت اس حد تک ہوگی کہ انسان اپنا آپا کھو دے گا، اور اس وقت دجال ظاہر ہوگا، اور جو اس کو فالو کرتے ہوں گے انہیں وہ عیش و آرام، کھانا، یہ سب چیزیں دے گا، لیکن وہ سب بھی دھوکا ہوگا۔ اور دجال 40 دن تک رہے گا۔ سب سے پہلا دن 1 سال کی برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کی برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کی برابر، اور باقی دن نارمل دنوں جیسے ہوں گے۔ تو سب ملا کے وہ 1 سال اور 2.5 مہینے اس دنیا پہ رہے گا۔ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو یہ ساری تیاریاں اس وقت کے لیے ہی کری جا رہی ہیں۔ آج کے ٹائم پر ایسے سیڈز آ رہے ہیں وہ آپ صرف ایک ہی بار استعمال کر سکتے ہیں، جن سے فصل صرف ایک ہی بار استعمال ہوگی، اور یہ سارا دجالی سسٹم دجال کی آمد کی ہی تیاری کر رہا ہے۔ دجال کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہوگا، اسے دنیا کی ہر لینگویج آتی ہوگی،
اور جس حساب سے ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے اس حساب سے یہ کہنا مشکل نہیں کہ دجال ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہر لینگویجز کو جانتا ہوگا۔ دجال اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ ہی ول کلیم ٹو بی گاڈ، اور یہ ریئل ٹیسٹ ہوگا ہمارے ایمان کا۔ دجال دیکھنے میں عام انسان جیسا نہیں ہوگا، بہت عجیب سا انسان ہوگا۔ اس کی سیدھی آنکھ ڈیفارمڈ ہوگی جس میں گوشت لٹک رہا ہوگا اور وہ ایسے لگے گا جیسے کہ کوئی سوجا ہوا انگور لٹک رہا ہے، اور اس کی الٹی آنکھ بھی یعنی لیفٹ آئی بھی ڈیفیکٹو ہوگی جس سے وہ بآسانی نہیں دیکھ پائے گا۔ ایمان والے اس کے ماتھے پر کافر دیکھ پائیں گے، یعنی کافر لکھا ہوا دیکھ پائیں گے، پھر چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں۔ دجال ایک بہت بڑے سائز کا ہوگا، عام انسانوں سے بہت زیادہ الگ۔ اس کے بال بہت رف، بہت کورس ہوں گے۔ اس کی گردن چوڑی اور رنگ سفید ہوگا، ایسا سفید جو خوبصورتی نہیں بدصورت لگتا ہے۔ سمجھ لیجئے دجال جیسا اس دنیا پر کچھ آیا ہی نہیں، نہ کبھی آئے گا۔ اس کی پیٹھ جھکی ہوئی ہوگی، وہ لنگڑا کر چلے گا اور وہ اسٹرائل ہوگا۔ اور سوچئے ایسا انسان جو اپنی اپیرنس میں بھی بھرپور نہیں ہے، ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ بھی نہیں ہے، وہ کلیم کرے گا کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ۔ اپنی ایروگنس میں وہ یہ بھول جائے گا کہ وہ خود کیسا دکھ رہا۔ یہ بھی ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ ایسے وقت میں ظاہر ہونے کے بعد جب اپنے فالوورز کو یہ ساری چیزیں مہیا کرائے گا، کھانا، رہنا، آرام، تو اس کے پیچھے پیچھے کون ہوگا اور اس کے خلاف کون ہوگا۔ دجال دنیا پر 40 دن تک بارش برسائے گا، اور اس کے بعد جب سبزہ اگے گا تو وہ یہ سب چیزیں مہیا کرائے گا اپنے فالوورز کو۔ چاہے گا وہاں بارش ہو جائے گی، جہاں چاہے گا وہاں سے بارش سب چیزیں روک دے گا۔ پہلے وہ اپنے آپ کو مسیحا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے بتائے گا، اور پھر جو لوگ اسے مسیحا مان لیں گے اور پھر وہ اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ اور جس حساب سے ہم ٹیکنالوجی آج کے وقت میں جانتے ہیں، کہیں بارش کرنا، کہیں بارش روکنا کوئی بڑی بات نہیں۔ کلاؤڈ سیڈنگ اور کہیں ٹیمپریچر بڑھا کر سوکھا پیدا کر دینا ہارپ جیسی ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے، اور اس وقت تک یہ ٹیکنالوجی کس حد تک بڑھ جائے گی یہ سمجھنا مشکل نہیں۔ ایک اور آزمائش جس میں وہ کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اور وہ جنوں کی مدد سے یہ کر کے بھی دکھائے گا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو امیزون کی الیکسا ڈیوائس میں یہ پراپرٹی بھی آ گئی ہے کہ جو آپ کے ریلیٹیوز مر چکے ہیں، الیکسا ان کی آواز میں آپ سے بات کر سکتی ہے۔ تو کیا ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ دجال کے لیے کیا یہ مشکل ہوگا کہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر پائے؟ اور ایک بات، لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے، انہیں یقین دلانے کے لیے وہ ایک اور چیز کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اگر میں تمہیں بیچ سے کاٹ دوں تو، اور اس کے بعد زندہ کر دوں، تو وہ ایسے ہی ایک آدمی کو بیچ سے کاٹے گا اور اس کے بیچ میں سے گزر جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے جوڑ بھی دے گا، اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھے گا کہ اب بتاؤ کیا مجھ پر یقین کرتے ہو؟ اور وہ کہے گا کہ اب تو مجھے اور یقین ہو گیا ہے، تو واقعی وہی دجال ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور یہ جنوں کو حکم دے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل میں آؤ، اور پھر یہی جن اس سے کہیں گے کہ بیٹا یہی تیرا خدا ہے، تو اسی کو ہی مان لے۔ معاذ اللہ، آپ یہ سوچئے جیسے جادوگر استعمال کرتے ہیں یہ بات کہ وہ آپ کے ماں باپ کا نام پتہ کر کے آپ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پہلے کیا ہوا، آپ کس کس دور سے گزرے، سب کچھ۔ تو یاد رکھیے، جیسے ہمارے ساتھ ایک فرشتہ ہماری زندگی کی شروعات سے ہے، ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک جن بھی ہے۔ یہ دونوں ہمیں اچھائی یا برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، یہ ہم پر ہے ہم کسے مضبوط کرتے ہیں۔ اور اسی جن کا استعمال کر کے وہ جادوگر بھی اور آگے چل کے دجال بھی ہمارے بارے میں پوری جانکاری رکھے گا، اور یہ انفارمیشن جیسا جیسا وقت آئے گا ویسے ویسے ہمارے خلاف استعمال کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بات پر آپ کو یقین نہیں تو آپ اس چیز کو ضرور مان لیں گے کہ ہمارا ڈیٹا آج کے ٹائم پر ہر طریقے سے بچا کے رکھا جا رہا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور کمپنیز ٹائم ٹو ٹائم اس چیز کا استعمال کرتی رہتی ہیں۔
تو ہمارے بارے میں انفارمیشن نکالنا اس سسٹم کے لیے جو پوری طریقے سے دجال کے لیے کام کرے گا کوئی مشکل بات نہیں۔ ابھی تک ہم نے 3 پوائنٹس پر بات کر لی ہے اور یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو باقی کے 2 پوائنٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں، ایسی امپورٹنٹ انفارمیشن اپنے ساتھ والوں تک ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اس سوال کا جواب ضرور دیں، جتنی زیادہ انفارمیشن اتنے زیادہ ونرز۔ اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری ٹیکنالوجی دجال کے سپورٹ میں کام کرے گی یا نہیں۔ میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔